آداب۔ آج ہم بات کریں گے امروہہ کی تیسری سب سے پرانی مسجد کے بارے میں، جو امروہہ کے محلہ چلہ پر موجود ہے۔ امروہہ شہر کے بیچوں بیچ آباد اس باوقار اور خوبصورت مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر امروہہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون بی بی زینب نے کروائی تھی۔ بی بی زینب مولانا محمد کی بہو تھیں۔ مولانا محمد اکبر کے دربار میں میر عدل یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ چونکہ وہ شریعت کے پابند تھے، اس لیے اکبر کے غیر اسلامی کاموں پر روک ٹوک کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اکبر نے انہیں دربار سے دور بھکر یعنی سندھ کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ وہیں ان کی وفات ہوئی۔ انہی مولانا میر محمد عدل کی بہو تھیں بی بی زینب۔ مولانا میر محمد عدل کے 4 بیٹے تھے، ابوالقاسم، ابوالمعالی، ابوالفضل اور مبارک۔ ابوالقاسم کی بیوی تھیں بی بی زینب، جنہوں نے ایک مسجد اور ایک کوٹ یعنی ایک بڑی حویلی کی تعمیر کروائی تھی۔ ان کے کوٹ یعنی بڑی حویلی کا جو مین دروازہ تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، جسے اب دلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام علاقہ پہلے محلہ کوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ امروہہ کی پہلی مسجد سدو غیر آباد اور دوسری مسجد بہلول خاں جو محلہ کٹکوئی پر تھی، شہر کے دوسرے سرے پر 2 کلومیٹر دور تھی۔ اس لیے زینب صاحبہ نے اس طرف کے عوام کے لیے 1029 ہجری یعنی 1619 عیسوی میں یہ مسجد بنوائی۔ مسجد پر لگے کتبے یعنی پتھر پر یہ فارسی عبارت اور شعر لکھے ہوئے ہیں۔ عبارت یہ ہے: در عہد ابوالفتح جہانگیر بادشاہ غازی، عصمت پناہ بی بی زینب، زنی سید ابوالقاسم الحسینی، والدہ سید محمد منیم ای مسجد را بنا ساخت۔ اور اشعار یہ ہیں: جو از فضل حق وز مدد مصطفیٰ، بنا مسجد خوب مرغوب شد، جو تاریخش از عقل کردم طلب، بگفتہ بکو مسجد خوب شد۔ جو عبارت ہے فارسی کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں بی بی زینب نے یہ مسجد بنوائی، جو سید ابوالقاسم کی بیوی اور سید محمد منیم کی والدہ ہیں۔ اشعار کا ترجمہ: خدا کے فضل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے یہ خوبصورت اور خوشنما مسجد تعمیر ہوئی، اور جب میں نے عقل سے اس کی تاریخ طلب کی تو کہا کہ کہو یہ مسجد خوب ہے۔ مسجد خوب شد سے 1029 برآمد ہوتے ہیں۔ 1029 ہجری یعنی 1619 عیسوی اس مسجد کے تعمیر ہونے کی تاریخ ہے۔ شاہجہاں کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، شاہ گدا قادری، جو بی بی زینب کے نواسے تھے۔ بڑے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار بزرگ تھے، اور جو مسجد بی بی زینب نے بنوائی تھی یعنی چلے والی مسجد، اس میں چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جس جگہ پر وہ بیٹھ کر چلہ کشی کرتے تھے وہ جگہ باقی رکھی گئی۔ اسی وجہ سے یہ مسجد چلے والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعد میں رام الدین اکرم فاروقی صاحب، انہوں نے مسجد میں ایک سفید پتھر یادگار کے طور پر لگوا دیا، جہاں پر شاہ گدا قادری صاحب چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ محلہ کوٹ جب بڑا ہو گیا تو میونسپل بورڈ نے محلہ کوٹ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک تو محلہ کوٹ رہا اور دوسرا حصہ جہاں پر چلے والی مسجد موجود تھی، اس محلے کا نام محلہ چلہ رکھ دیا گیا۔ 1921 میں شہر کے کچھ بڑے لوگوں نے مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے والوں میں مولانا احمد حسن محدث امروہوی کے بیٹے مولانا محمد میاں جو زبیر رضوی کے والد ہیں، اور حکیم فرت اللہ صدیقی، حکیم شعیب صدیقی صاحب کے پردادا، حکیم اسماعیل عباسی، حافظ مظہر الدین فریدی، اکرام الدین فاروقی صاحب کے دادا سید مولوی شعیب احمد حسنی قادری، سب انسپکٹر آف پولیس جعفر خاں وغیرہ حضرات تھے۔ حافظ مظہر الدین فریدی کے بیٹے مولوی آفتاب الدین فریدی،
مدرسے کے محتمم اور مسجد کے متولی ہوئے تو مسجد کا برآمدہ آپ نے تعمیر کروایا تھا۔ آپ کی ایک عزیزہ نے وصیت کی تھی کہ ان کا مکان فروخت کر کے وہ رقم مسجد میں لگا دی جائے، لہٰذا ان کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ جب مسجد کا برآمدہ تعمیر ہوا تو اس میں ایک تاریخی پتھر لگوایا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر پر چند اشعار لکھے ہوئے ہیں اور ایک سطر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جو عبارت اس پہ لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاریخ جدید این زیبا مسجد قدیم محلہ چلہ امروہہ 1952۔ اور اشعار یہ ہیں کہ مسجد چلہ کے در عہد جہانگیری بساخ، زینب سید ابوالقاسم امیر پاک جاں، چون ضرورت در عمارت دائی توسیع شد، اہل دین کردند از فضل خدا تکمیل عام، دائماً در سایہ حفظ تو باشد اے کریم، با مساجد ساجداں مامون و قائم در جہاں، با درود مصطفیٰ و ذکر و تسبیح و نماز، از زمیں تا گنبد گردوں رود بانگ اذاں، خواستند اہل وطن جو از افق تاریخ نو، گفت پاکیزہ عبادت خانہ اسلامیہ۔ پاکیزہ عبادت خانہ اسلامیہ اس مسجد کے یعنی برآمدہ جو بعد میں بنا ہے اس کے بننے کی تاریخ ہے، اور تاریخ ہے 1371 ہجری یعنی 1952۔ یہ قطع کہا ہے امروہہ کے ایک مشہور شاعر تھے افق کاظمی، استاد شاعر تھے، ان کا یہ قطع ہے جو فارسی میں ہے۔ اور پھر یہ اشعار کا ترجمہ ہے کہ جہانگیر کے عہد میں یہ مسجد چلہ جو ہے بنائی گئی، جسے زینب سید ابوالقاسم کی بیوی نے بنوایا تھا۔ جب مسجد میں توسیع یعنی ایکسٹینشن کی ضرورت محسوس ہوئی تو اہل دین نے اس کام کو اللہ کے فضل سے پورا کیا، اور دعا کے طور پر کہ اللہ یہ مسجد اور جو ساجد یعنی سجدہ کرنے والے حضرات ہیں ہمیشہ تیرے سایہ کرم میں رہیں۔ ان اشعار میں ایک شعر اور تھا جو مولوی آفتاب الدین فریدی صاحب کے لیے تھا، لیکن انہوں نے یہ شعر اس میں سے نکلوا دیا تھا۔ ہمیں یہ شعر مولوی آفتاب الدین فریدی صاحب کے پوتے اور میرے استاد محترم جنید اکرم فاروقی مدد اللہ نے سنایا، اور انہیں یہ شعر ان کے والد محترم اکرام الدین اکرم فاروقی صاحب نے سنایا تھا۔ شعر یہ ہے کہ بالخصوص آفتاب دین فاروقی نسب، شد وسیع السیو این سجدگاہ مومنہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شعر اور سردار احمد خاں مرحوم کے لیے بھی تھا، دونوں بزرگوں نے یہ شعر اس میں سے نکلوا دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ بزرگ ایسے حضرات تھے کہ انہیں صرف کام کرنا ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، انہیں نام شہرت اس چیز کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال تو یہ پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے، یہ پتھر فارسی میں ہے، اس کے علاوہ ایک پتھر اور لگا ہوا ہے، یہ پتھر عربی میں ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ عبارت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی، اور آیت جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت سے اس مسجد کی یعنی برآمدے کی تعمیر ہونے کی تاریخ معلوم ہوتی ہے 1371 یعنی 1952 عیسوی۔ اس کے علاوہ مولوی آفتاب الدین فریدی صاحب نے اس مدرسے کو سرکاری بورڈ سے منسلک کروایا، ساتھ ہی مسجد اور مدرسے میں بجلی لگوائی، اور بل آج بھی انہی کے نام سے آتا ہے۔ سردار احمد خاں مرحوم نے بھی مدرسے کی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان کے بعد مولوی آفتاب الدین فریدی صاحب کے بیٹے اکرام الدین اکرم فاروقی، مشہور وکیل نشاط اکرم فاروقی مرحوم کے والد، جب وہ مدرسے کے ناظم تعلیمات ہوئے تو انہوں نے مدرسے کی غیر معمولی خدمات انجام دیں اور اس میں بہت ساری اصلاحیں کی جنہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ حکیم سنت اللہ صدیقی مدرسے کے محتمم ہوئے، انہوں نے بھی مدرسے کی غیر معمولی اور اہم خدمات انجام دی۔ اس وقت مدرسے کے محتمم حکیم شعیب صاحب ہیں، اور مسجد کے نگراں رہ چکے حاجی سراج الدین صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے مسجد میں ٹائلز اور دوسرے کام کروائے ہیں جس سے مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت مسجد اور مدرسے کی تمام انتظامات کمیٹی کے سپرد ہیں۔ یہ چلہ مدرسہ، محلہ اور مسجد کی ایک مختصر تاریخ ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے،
انشاءاللہ اگلی بار کسی نئی مسجد کی تاریخ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.